آپ اپنی بنگلہ دیش کی ہسٹری کی اسٹڈی کریے، آپ کو نظر آئے گا یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے عیسائیوں کے ساتھ جدو کر کر عیسائیوں کو بھگایا تھا۔ یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ہندوستان کے ناستک دلجیت سنگھ کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ریشمی رومال کے اوپر جہاد کیا تھا۔ یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2013 کو وہ شپلا چتر کے میدان کے اندر اپنا رکت و اپنا جیون دے کر اسلام کے پتاقے کو بلند کیا تھا۔ یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2024 کے اندر اس جولائی کے مہینے میں ڈھاکہ یا پورے بنگلہ دیش کے اندر اپنے سینوں کے اندر گولیاں کھائی تھی۔ یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 5 اگست والے دن بنگلہ دیش کو شادن کرا کر اسی خونی کو جوتی سے مار مار کر بھگا دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اب شش بات کی طرف آتا ہوں۔ آخری 2-3 باتیں۔ میرا اور آپ کا مقصد مشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم جبک لوگ قرآن کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم جبک لوگ اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم جبک لوگ ایک دوسرے سے محبت کر کر آدر کر کر ہم دلوں کے پیچھے نہیں بلکہ ہم اسلام کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، آج میں اور آپ اگر چیزوں کو دیکھیں، مجھے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے کہ میں اور آپ دین اسلام کس طرح پہنچا، دین اسلام کتنی قربانیوں سے پہنچا، میں اور آپ ان قربانیوں کو بھول گئے۔ میں نے اور آپ نے موت کو بھلا دیا۔ میں نے اپنے آدر والے نبی کو ہم لوگ بھول گئے۔ میں اور آپ صحابہ کرام کے خون کو نکلنے کو بھول گئے۔ میں اور آپ وہ 1400 سال پہلے مکہ کی وکٹری کو بھول گئے۔ میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے فلسطین کے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو بھول گئے۔ میں اور آپ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ آج اگر میں اور آپ جیسے جبک لوگ موجود تھے، اگر میرے اور آپ کے اندر سچا ایمان، سچا قرآن ہمارے دلوں میں ہوتا، میرے پیارے ڈال کے ٹکڑوں، میرے رب کی قسم، جلال کی قسم، عزت کی قسم، کوئی بھی غزہ کے مسلمان کبھی شہید نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی ہندوستان کے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا، کبھی بھی شام فلسطین کے اوپر اتنے بمباری نہیں کی جاتی، کبھی بھی برما کے مسلمانوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن میں اور آپ پوری دنیا کے مظلوموں کو دیکھتے چلے گئے۔ دین اسلام پر ہم نے محنت نہیں کی۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو شکتی دی، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ جنگ اسٹری دی، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ ہاتھ پیر سلامت دیے، جس رب نے مجھے اور آپ کو طاقت دی، پاور دی، لیکن ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر سوتے چلے گئے۔ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ایک دن تم نے، میں نے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ او جبک لوگو، موت کو یاد کرو۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ لائف ٹو ڈیز لائف ہے۔ مجھے اور آپ کو سپنے چلے جانا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، ذرا سوچو، اگر میں اور آپ ایسے مر گئے، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نبی کو کیا فیس دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میرے امتی، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے تھے،
میں نے تیرے لیے اپنا رکھ تو دیا تھا، میں یتیم تھا مجھ پر پانی بن کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا میرے اوپر کھانے کو بن کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ او میرے جوک بھائیوں، وہ نبی کہے گا دیکھو جزت جلابیب کو جس نے دین اسلام کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تھے، وہ دیکھو میرے چچا حمزہ کو جس نے دین اسلام کے لیے اپنا کلیجہ کٹوا دیا تھا۔ او جبک لوگ، وہ دیکھو میری سمیہ لیڈیز ہو کر کے، مغیلہ ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی۔ میں اور آپ اپنے نبی کو کیا آنسر دیں گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان کے سنتانوں، رب سے پرامس کرو کہ انشاءاللہ ہم جوک لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم جوک لوگ غزوۃ الہند کے لیے ریڈی رہیں گے، رکھ تو دیں گے، جیون دیں گے، ناستک کے ساتھ جدو کر کر پوری پرتھوی کے اندر اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھو شابہ، جلدی جلدی جلدی، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ آخری بات، میرا ٹائم ختم، آخری بات میرے پیارے جوک بھائیوں، ہر دور کے اندر ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا۔ اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے اس کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، زورے زورے مسلمان نہ کافر، اور بھی زورے شبئی بولو، سب بولو مسلمان نہ کافر۔ یہ قادیانی مستو یہ پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ تمہارے آپا کا، بنگلہ دیش کی جو آپا تھی، تمہارے آپا کا سسر باری میں پیدا ہوا۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت نے اس پرتھوی کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی ڈیوٹی کرنے یعنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب عبادت اللہ کی کیسے کی جائے گی؟ ان عبادتوں کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم اللہ رب العزت کو کیسے راضی کریں گے؟ کس طرح منائیں گے؟ اللہ کے آرڈر کیا کیا ہوں گے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے، عبادتوں کو لانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اس پرتھوی میں بھیجا۔ 1,24,000 پروفٹ علیہم السلام۔ سب سے پتم پیغمبر کا نام، زورے زورے بھائی، اور زورے، اور بھی زورے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے۔ یہی وہ پیغمبر اور رسول ہے کہ جو اللہ کے سارے پیغامات کو لے کر بندوں کی طرف آئے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا فادر، نہ اس کا کوئی سنتان، نہ اس کا کوئی پریوار، سب کچھ ذات جس کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے،
جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، سمندر کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، مارننگ سے نائٹ کیا، نائٹ سے مارننگ کیا، یہ سب کو بنانے والا کون؟ ذرے ذرے ان سب کو بنانے والا کون؟ اب اللہ رب العزت نے انہی پیغمبر کے ذریعے مجھے اور آپ تک عبادتوں کو پہنچایا۔ کہیں اللہ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہا، نماز کو قائم کرنے، کہیں پر وَآتُوا الزَّکَاةَ کہا، زکوٰۃ کو دینے، کہیں پر روزے کا حکم، کہیں پر حج کا حکم، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادِ، کہیں جہاد کا حکم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہیں پر ٹاکا کو خرچہ کرنے کا حکم۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جن کے ماتحت آئی، ان کو ہم اور آپ نبی کہتے ہیں۔ پھر ان سارے نبیوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 پیغمبروں کو 4 کتابیں دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور نامی کتاب دی۔ نبی کا نام حضرت، بھائی زورے بولنا پڑے گا، حضرت، کتاب کا نام زبور۔ دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتاب کا نام تورات، کتاب کا نام۔ تیسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل نامی کتاب دی۔ نبی کا نام حضرت، نبی کا نام حضرت، کتاب کا نام انجیل، انگلش میں جس کو ہم بائبل بولتے ہیں۔ چوتھے پیغمبر، شش نبی، لاسٹ نبی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کون سی کتاب نازل کری؟ اب یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کی 4 کتابیں کتاب اللہ ہیں، اور صرف قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام کہتے ہیں ٹاک کو، آپ دیکھتے ہیں نا اکثر دفعہ ٹاک شو جو آتا رہتا ہے، یہ ٹاک یعنی بات چیت۔ وہ جو 4 کتابیں گزری، اللہ رب العزت نے کسی بھی کتاب کو لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی لوح۔ ان 3 کتابوں کو نازل کرنے کی، پھر اس کو یاد کرانے کی، سیو کرنے کی، سیکورٹی کی پرومس اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ان 3 کتابوں کو یاد کرنا، سمجھنا اللہ نے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان 3 کتابوں کی پاور کو اللہ رب العزت نے بیان اس طرح نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے مکہ کی سرزمین کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے ناستک کو چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہی وہ قرآن مجید تھا
کہ جس کی تلاوت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، مکہ کے ناستک ان کو مار کر کے ان کے رختوں کو نکال دیا جاتا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کو پڑھانے کے جرم میں حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے ابو بکر کو صداقت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے عمر فاروق کو عدالت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے عثمان غنی کو سخاوت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے علی حیدر کو شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے عبداللہ بن مسعود کو فقاہت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے ابو ہریرہ کو ذہانت کا پیکر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا رقت دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اس قرآن کے لیے اپنا رقت دے دیا۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا جیون دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اپنے سنتانوں کو یتیم کر دیا، لیکن قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری، دین اسلام کی ایسے حفاظت کری، ناستک کے ساتھ ایسے جدو لڑی کہ انشاءاللہ جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آئے گا، ہم جبک لوگ ایسے ناستک کے ساتھ جدو کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے سامنے ہماری لائف میں ہر چیز موجود ہے، کار ہے، بادشاہ ہے، ٹاکا ہے، بزنس ہے، جاب ہے۔ اگر ہمارے لائف میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ قرآن ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے سامنے مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج مجھے اور آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، خاص کر بنگلہ دیش میں اس لیے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے بھائی خاموش، بنگلہ دیش کے لیے آپ جبک لوگوں نے اپنا جیون دیا، اپنا خون دیا۔ کتنی ماں کے سنتانوں نے اس ملک کے بنگلہ دیش کے لیے اپنے سنتانوں کو قربان کر دیا۔ کتنے باپ لوگوں نے ابو سعید اور عثمان ہادی جیسوں کو شہید کروا دیا صرف ملک کے بنگلہ دیش کے لیے کہ بنگلہ دیش ایک قرآن والا، مدینے والا، سنتوں والا بنگلہ دیش بنے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے اس ملک کے بنگلہ دیش کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں۔ جس ملک کے بنگلہ دیش کے لیے آپ لوگوں نے گولیاں کھائیں، آج اسی ہمارے بنگلہ دیش کے سنسد کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر قرآن موجود نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو مختلف دلوں کے پیچھے تقسیم کر دیا گیا۔ ہم جبک لوگوں کا جو مشن تھا، مجھے اور آپ کو اس مشن سے ہٹا دیا گیا۔ آج آپ دیکھیے، میں اور آپ جس کام کے لیے بنائے گئے تھے، مختلف دلوں کے پیچھے لگا دیا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے دینی اعتبار سے ہمارا صرف ایک دل ہے، اور اس دل کا نام ہے لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا دل ہے۔
ہم مسلمانوں کا رشتہ ہی یہی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا. اب وہ امریکہ میں رہے، ترکی میں رہے، سوڈان میں رہے، افریقہ میں رہے، عمان میں رہے، قطر میں رہے، یمن میں رہے، چائنا میں رہے، اندلس میں رہے، تہران میں رہے، ایران میں رہے، پاکستان میں رہے، ہندوستان میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، جو کلمہ پڑھے گا وہ ہمارا، ہاں ہمارا بھائی. یہ جو رشتہ تھا بھائیوں والا رشتہ، میرے اور آپ کے ہم سب کے آدور والے نبی اسی رشتے کو بنانے کے لیے تو آئے تھے، لیکن آج میں اور آپ ان رشتوں سے ہٹ گئے. اسی لیے میں آپ جبک لوگوں کو کہتا ہوں، میرے پیارے جبک بھائیوں، آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو یا مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو یا آپ بزنس مین ہو یا آپ کی داڑھی ہے یا نگیغ ہے، ٹوپی ہے یا نگیغ ہے، پنجابی ہے یا پینٹ شرٹ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ معاملات الگ ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے، مول جو چیز ہے، وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے. اور اسی ایمان اور کلمے کی بنیاد پر میں اور آپ مسلمان بھی ہیں اور بھائی بھائی. اس رشتے کو مضبوط کیجئے میرے پیارے جبک بھائیوں. رب قرآن کو پکڑ لو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں تفریق کو چھوڑ دو، اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کر لو. میرے پیارے جبک بھائیوں، جس دن تم بنگلہ دیش کے جبک لوگ، جس دن تم پیارے میرے مسلمانوں کے سنتانوں ایک بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم، نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. جزاک اللہ. آج میری اور آپ کی اگر ہسٹری کو پڑھا جائے، میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، اگر میں اور آپ ہسٹری آف بنگلہ دیش کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، مجھے اور آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ آپ جو بنگلہ دیش کے جبک لوگ ہو، آپ کوئی معمولی جبک نہیں ہو، آپ جبک لوگ ہر کام میں سب سے پتم ہو. اے بے ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اور شہید باڑیا کے لوگ تو اور بھی ایڈوانس ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، آپ اپنی بنگلہ دیش کی ہسٹری کی اسٹڈی کریے، آپ کو نظر آئے گا یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے عیسائیوں کے ساتھ جدو کر کر عیسائیوں کو بھگایا تھا. یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ہندوستان کے ناستک دلجیت سنگھ کے ٹکڑے کر دیے تھے. یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ریشمی رومال کے اوپر جہاد کیا تھا. یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2013 کو وہ شپلا چتر کے میدان کے اندر اپنا رکھتو اپنا جیون دے کر اسلام کے پتاخے کو بلند کیا تھا. یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2024 کے اندر اس جولائی کے مہینے میں ڈھاکہ یا پورے بنگلہ دیش کے اندر اپنے سینوں کے اندر گولیاں کھائی تھی. یہی وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 5 اگست والے دن بنگلہ دیش کو شادن کرا کر اسی خونی کو جوتی سے مار مار کر بھگا دیا تھا. میرے پیارے بھائیوں، میں اب شش بات کی طرف آتا ہوں. آخری 2-3 باتیں. میرا اور آپ کا مقصد مشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم جبک لوگ
قرآن کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم جبک لوگ اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم جبک لوگ ایک دوسرے سے محبت کر کر، آدر کر کر، ہم دلوں کے پیچھے نہیں بلکہ ہم اسلام کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، آج میں اور آپ اگر چیزوں کو دیکھیں، مجھے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے کہ میں اور آپ دین اسلام کس طرح پہنچا، دین اسلام کتنی قربانیوں سے پہنچا، میں اور آپ ان قربانیوں کو بھول گئے، میں نے اور آپ نے موت کو بھلا دیا، میں نے اپنے آدر والے نبی کو ہم لوگ بھول گئے، میں اور آپ صحابہ کرام کے خون کو نکلنے کو بھول گئے، میں اور آپ وہ 1400 سال پہلے مکہ کی وکٹری کو بھول گئے، میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے فلسطین کے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو بھول گئے، میں اور آپ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ آج اگر میں اور آپ جیسے جبک لوگ موجود تھے، اگر میرے اور آپ کے اندر سچا ایمان، سچا قرآن ہمارے دلوں میں ہوتا، میرے پیارے ڈال کے ٹکڑوں، میرے رب کی قسم، جلال کی قسم، عزت کی قسم، کوئی بھی غزہ کے مسلمان کبھی شہید نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہندوستان کے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا، کبھی بھی شام فلسطین کے اوپر اتنے بمباری نہیں کی جاتی، کبھی بھی برما کے مسلمانوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن میں اور آپ پوری دنیا کے مظلوموں کو دیکھتے چلے گئے۔ دین اسلام پر ہم نے محنت نہیں کی۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو شکتی دی، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ ینگ اسٹری دی، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ ہاتھ پیر سلامت دیے، جس رب نے مجھے اور آپ کو طاقت دی، پاور دی، لیکن ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر سوتے چلے گئے، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ایک دن تم نے، میں نے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ او جبک لوگو، موت کو یاد کرو، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ لائف ٹو ڈیز لائف ہے، مجھے اور آپ کو سپنے چلے جانا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، ذرا سوچو، اگر میں اور آپ ایسے مر گئے، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نبی کو کیا فیس دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میرے امتی، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے تھے، میں نے تیرے لیے اپنا رکھ تو دیا تھا، میں یتیم تھا، مجھ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ او میرے جوک بھائیوں، وہ نبی کہے گا، دیکھو حضرت جلابیب کو، جس نے دین اسلام کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تھے، وہ دیکھو میرے چچا حمزہ کو، جس نے دین اسلام کے لیے اپنا کلیجہ کٹوا دیا تھا۔ او جبک لوگ، وہ دیکھو میری سمیہ لیڈیز ہو کر کے، مغیلہ ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی۔ میں اور آپ اپنے نبی کو کیا آنسر دیں گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان کے سنتانوں، رب سے پرومس کرو کہ انشاءاللہ ہم جبک لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم جبک لوگ غزوۃ الہند کے لیے ریڈی رہیں گے، رکھتو دیں گے، جیون دیں گے، ناستک کے ساتھ جدو کر کر پوری پرتھوی کے اندر اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھو شابہ، جلدی جلدی جلدی، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ آخری بات، میرا ٹائم ختم۔
آخری بات میرے پیارے جبک بھائیوں، ہر دور کے اندر ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا. اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے اس کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، زورے زورے مسلمان نہ کافر، اور بھی زورے شبئی بولو، سب بولو مسلمان نہ کافر. یہ قادیانی مستو یہ پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر. تمہارے آپا کا، بنگلہ دیش کی جو آپا تھی، تمہارے آپا کا سسر باری میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ قادیانی ناستک لوگوں نے مسلمانوں کا گیٹ اپ کر کر، ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کر کر مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کری. دو کام کرنا ہے. پہلا کام قادیانی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ. پران، شیزان، آر ایف ایل، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹرپ، ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ہمارے پاکستان میں جو سب نے فتویٰ دے دیا، آپ کے ملک بنگلہ دیش کے اندر بھی حضرت اقدر حضرت علامہ مفتی عبد المالک صاحب حفظ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا. قادیانی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ پہلا کام. دوسرا کام، وہ کام بہت ایزی ہے، کوئی مشکل کام نہیں، بس جبک لوگ چاہیے. وہ کام یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی سرزمین کے اندر 1974 کو ان جبک لوگوں نے اندولن کر کے، پاکستان کے جبک لوگوں نے جب سلگان دیا نوبر پورے زورے زورے نوبر پورے شنشدے، تو پھر وہاں کے مسلمانوں کے اوپر قادیانی ناستک نے گولی چلائی. 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر بولو. لیکن پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. الحمدللہ. اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ. سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب جبک ریڈی انشاءاللہ؟ کون کون ریڈی ہے انشاءاللہ خون دینے؟ سب ریڈی ہو جیبن دینے کے لیے انشاءاللہ. میرے پیارے جبک بھائیوں، دس از آف مسلم کنٹری. اسی ملک کے بنگلہ دیش کے لیے تم جبک لوگوں نے اپنا جیبن دے کر بنگلہ دیش کو شادن کرایا. اسی ملک کے بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دو شابہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ نا مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کافر کافر، نا زورے 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 کافر کافر، اور زورے مائک کے علاوہ بولیں گے. زورے بولنا اور زورے بولنا. سب ریڈی انشاءاللہ؟ زورے ہاتھ اٹھا شابہ. کافر 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 کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائی، شنشد آئین چائی. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ان جبک لوگوں کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے. میرا اور آپ کا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پاس 9:30 کا ٹائم تھا لیکن ٹائم بہت اوپر ہو گیا. میں آپ سے بھی نشید جزاک اللہ. نیکسٹ ٹائم بھائی سنو بھائی، میں ٹائم پہ آیا بھائی. اس میں تو میں نے آگے میں نعت سنگیت سنا تو بھائی میں نے آگے جہاں جانا ہے وہاں میرا 11 بجے کا ٹائم ہے. 2 گھنٹے کا سفر ہے آگے. بچرم پور نام ہے، کیا نام ہے؟ ہاں بنچرم پور. وہاں پر نیکسٹ ایئر بھائی، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ پورا بیان کرے. ہاں